لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والمولى يا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه مبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا أبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خالق کائنات مالک ارض و سما اپنے اشار قدرت سے نظام کائنات کو خلق کرنے والا، آسمان پر دلکش قندیلوں کو لگانے والا، زمین کا وسیع فرش بچھانے والا، کہیں پر اس نے اونچے اونچے پہاڑوں کو خلق کیا تو کہیں کی زمین کو سبز و شاداب بنایا، کہیں پر گہرے سمندروں کو جاری و ساری کیا اور اس میں کشتیاں رواں کی۔ وہی پروردگار عالم قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے الحق من ربک فلا تکونا من الممترین، یعنی اے میرے حبیب حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، فلا تکونا من الممترین، دیکھو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ حق بیان ہوتا رہے، حق کا سلسلہ چلتا رہے اور حقائق حق ادا کیا جا سکے، چاہے ضرورتاً ادا کیا جائے، چاہے مصلحتاً ادا کیا جائے، چاہے حکمتاً ادا کیا جائے یا حکومتاً۔ یعنی
احقاق حق ہوتا رہے۔ اور اسی احقاق حق کے سلسلے میں گفتگو کروں گی کہ احقاق حق ہوتا کیا ہے۔ عموماً ہمیں تو صرف اپنے حق کے بارے میں یاد ہے۔ جہاں اپنے حق کا مسئلہ اٹھتا ہے تو اب نہ پوچھئے کہ کتنے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہمارا مال غصب کر لے، کوئی ہمارا حق چھین لے، کوئی ہمارا مکان پر قبضہ کر لے تو ہم اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب وہ کون سا حق ہے کہ جس حق کا بیان قرآن میں ہو رہا ہے، خدا چاہتا بھی ہے کہ اس حق کا تذکرہ تا قیامت تک ہوتا رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس حق کا سلسلہ ہوتا رہے۔ تو اب حق کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حق کیا ہے۔ جس حق کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا وہ حق ہے کیا؟ یعنی جو چیزیں، جو باتیں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی یا اللہ نے کسی کو اپنی طرف سے منتخب کیا وہ حق ہے۔ اس نے قرآن جیسی عظیم و ترین کتاب کو نازل کیا، قرآن حق ہے۔ اس نے آیت کو نازل کیا، آیتیں حق ہیں۔ اس نے پیغمبروں کو اس دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا، وہ حق ہے۔ اس نے ولی بھیجا، وہ حق ہے۔ اس نے ہادی و رہبر منتخب کیے، وہ حق ہے۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جسے اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے، وہ حق ہے، اور اسی حق کا تذکرہ کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو جہاں حق ہوگا وہاں نور ہوگا، جہاں نور ہوگا وہاں علم ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں طہارتیں ہوں گی، جہاں طہارتیں ہوں گی وہاں صداقتیں ہوں گی۔ اور ادھر جہاں پر باطل ہوگا وہاں جہل ہوگا، جہاں جہل ہوگا وہاں لعنتیں ہوں گی، جہاں لعنتیں ہوں گی وہاں عذاب الہی ہوگا۔ یعنی اللہ حق کا اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ اگر حق کے مقابلے میں باطل آئے گا تو اسے شکست ملے گی، علم کے مقابلے میں جہل آئے گا تو اسے شکست ملے گی، نور کے مقابلے میں اگر ظلمت آئے گی تو اسے شکست ملے گی، اگر طہارت کے مقابلے میں نجاستیں آئیں گی تو اسے شکست ملے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اب اس حق کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے تو یہ آیت مبارکہ کس حق کے سلسلے میں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ کس مرحلے پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کا تذکرہ ہوتا رہے اور حق قیامت تک بیان ہوتا رہے؟ یہ آیت مبارکہ اس سلسلے میں، اس مرحلے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب اپنی حجتوں کو لے کر، اپنے ہمراہ حجتوں کو لے کر کے چلا تھا، اور جب حجتوں کو لے کر چلا ہے اس وقت اللہ نے اس حق کا اعلان کیا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب علم آ چکا تو اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ میرے حبیب حق اللہ کی طرف سے ہے، دیکھو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب جب علم آ چکا تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ میرے حبیب اگر یہ تمہارے سمجھانے سے نہیں سمجھتے، تمہارے بتانے سے نہیں بات کو نہیں مانتے ہیں تو انہیں مباہلے کی دعوت دے دو، انہیں مباہلے کے لیے دعوت دے دو اور ان سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا أَدْنَانَا أَدْنَاكُمْ
वनिसान वनिसाकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम, कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे, और अल्लाह की बारगाह में मिल करके हाथों को बुलंद करेंगे। जो सच्चा होगा वो झूठे के लिए लानत करेगा। अल्लाह वादा कर रहा है, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए मेरे हबीब, तू हाथों को बुलंद करना, झूठों पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। या रसूल, या रसूल, या अली, गरज के हमारे 7वें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हारून के दरबार में बैठे हुए हैं और गुफ्तगू हो रही है। हारून ने सवाल किया, ऐ इमाम बताइए आपको किस बात पर नाज है? क्या इस बात पर नाज है कि आप ज़ुर्रियत रसूल हैं, या इस बात पर नाज है कि आप औलाद अली हैं, या इस बात पर नाज है कि आप फातिमा के फर्जंद हैं? एक मर्तबा मेरा 7वां इमाम मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहता है, ऐ हारून, हाँ हमें नाज है कि हम ज़ुर्रियत रसूल हैं, हम औलाद रसूल हैं, हम अली के फर्जंद हैं, हम फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर हैं, हमें इस बात पर नाज है, फ़ख्र है। मगर बस एक जुमला कह के इमाम खामोश हो गए। हारून ने सवाल किया, या इमाम मगर क्या? बताइए कि मगर कहकर आप खामोश हो गए। इमाम मुस्कुराए, कहा, मामून सुन, हाँ हमें सब बातों पर नाज है, मगर इस बात पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि हम ही नफ्स रसूल हैं, हम ही नफ्स रसूल हैं। और इमाम ने बता दिया कि सिर्फ ज़माने वालों ये ना समझना कि अली ही नफ्स रसूल है, क्योंकि मुबाहले में अली नफ्स रसूल बनकर आए। इमाम का इशारा ये है कि सिर्फ अली ही नफ्स रसूल नहीं है, बल्कि अली की हर औलाद नफ्स रसूल है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, या अली, या अली, हुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। गरज के इमाम ने बता दिया, हाँ हम ही नफ्स रसूल हैं, यानी जितनी भी औलादे अली हैं सब नफ्स रसूल हैं। और हमारा 12वां रहबर, हमारा आखिरी इमाम पर्दे गैब में है, वो भी जान ले ज़माने वाले कि वो नफ्स रसूल है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो जब नबी ने हुक्म दिया कि मुबाहले में आ जाओ, ईसाइयों को दावत दे दी, तुम भी अपने बेटों को ले आओ, औरतों को ले आओ, अपने नफ्सों को ले आओ, मुबाहला होगा। मुबाहले के मायने हैं कि 2 गिरोह आपस में जमा हों और दोनों गिरोह अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करें, और करने के बाद जो सच्चा है वो झूठे के हक़ में बद्दुआ करें।
اور وہ بددعا کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لعنت بھیجوں گا، اس پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہ اللہ قرآن میں وعدہ لے رہا ہے۔ اب جب نبی نے دعوت دے دی، عیسائی تیار ہو گئے۔ کیوں تیار ہوئے؟ کیونکہ یہ جان رہے تھے کہ نبی کے کوئی بیٹا ہی نہیں، مباہلے میں لائیں گے تو کسے لائیں گے بیٹا بنا کر کے۔ عیسائی مباہلے کے لیے تیار ہوئے۔ دوسرے دن کا اعلان تھا کہ دوسرے دن جمع ہوں گے۔ اب نبی چلے ہیں مسجد نبوی میں، نماز صبح ادا کی، اور نماز صبح ادا کرنے کے بعد نبی خاموشی سے مسجد سے چلے، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا بیٹی آج مجھے بڑا ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں کہوں گی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، وہاں تو عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی، یہاں آپ اپنی بیٹی کے یہاں آ کر کہہ رہے ہیں ذوف محسوس ہو رہا ہے۔ اے فاطمہ مجھے چادر یمانی اڑھا دو۔ فاطمہ چادر یمانی اڑھاتی ہیں، رسول چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ یا نبی اللہ، عیسائیوں کو دعوت کے لیے بلایا ہے، مباہلے کے لیے بلایا ہے، اور بیٹی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، تو شاید میرا نبی جواب دے گا کہ تمہیں کیا معلوم کہ کس مقصد کے تحت میں اپنی بیٹی کے گھر آیا ہوں۔ زمانے والے ذرا عظمت فاطمہ زہرا کو تو پہچانے، خدا یہی چاہتا ہے کہ زمانے والے عظمت فاطمہ زہرا کو پہچان لے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ ادھر رسول چادر اوڑھ کر لیٹے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ صاحب علم کا مجمع ہے، آپ سب جانتی ہوں گی، کون ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث قصہ کی تلاوت نہیں کرتا، کون ایسا ہے کہ ترجمے سے واقف نہیں ہے، کون ایسا ہے کہ آیے تطہیر کے معنی نہیں جانتا ہے۔ مسلسل آیے تطہیر پر تذکرہ ہو رہا ہے، لہٰذا تھوڑا سا ذکر کرتی چلوں کہ کون نہیں جانتا کہ زیر قصہ رسول بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، علی بھی تھے، فاطمہ بھی تھے۔ یا نبی اللہ، یہ زیر قصہ آرام فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو شاید نبی سے جواب ملے گا، اے میرے نادان بندو ذرا ٹھہر جاؤ، اس چادر کے نیچے میں حسن کو بلا لوں تب مباہلے میں جاؤں گا، حسین کو بلا لوں تو مباہلے میں جاؤں گا، علی کو بلا لوں تو مباہلے میں جاؤں گا، فاطمہ کو بلا لوں مباہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں فاطمہ کے گھر زیر قصہ داخل ہوا تو سب کو لے کر داخل ہوا تاکہ اللہ سے فاطمہ کی طہارت کی ضمانت لے لوں، پھر مباہلے میں چلوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کہ میں طہارت کی ضمانت لے لوں پھر چلوں، اور زیر قصہ حسن بھی داخل ہو گئے، حسین بھی داخل ہو گئے، علی بھی موجود ہیں، فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں۔ یہ 5 ہستیاں زیر قصہ جمع ہوئیں، اور پانچوں کے پانچوں سردار ہیں، باپ انبیاء کا سردار، بیٹے جوانان جنت کے سردار، علی ساقی کوثر، فاطمہ زہرا خاتون جنت۔ یہ پانچوں ہستیاں سردار ہیں، اور جب ان سرداروں کی ضمانت لینے والا پروردگار عالم ہے، لیکن کس طرح سے ضمانت لی جا رہی ہے کہ جب پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہو گئیں، پانچوں کا نور چھنتا ہوا آسمان پر پہنچا، فرشتے نے سوال کیا پالنے والے بتا، یا رب ومن تحت ھذا الکسا، پالنے والے بتا چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ لیکن اللہ نے جب جبریل کو جواب دیا تو جواب دینے سے پہلے رسول نے جب ان پانچوں کو جمع کر لیا اور چادر کا کونا ہاتھوں سے پکڑا،
آسمان کی جانب بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا اللہم انا ہولائے اہل بیتی و خاصیتی و حامتی لہمہم لہمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزنونی ما یحزنہم ان حرب لمن حربہم و سلم لمن سلمہم و عدون لمن عداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجلا صلواتکا و برکاتکا و غفرانکا و رضوانک علا و علیہم عذب اللہ عنہم الرجسا و طاہرہم تطہیرا. صلوات پڑھ دیں. ایک باواز بلند آ رہے صلوات پڑھ دے محمد. نبی نے فرمایا پالنے والے بس یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے مخصوص ہیں اور یہی میرے محب ہیں. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا لہو میرا لہو. جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. جس نے ان سے صلح رکھی اس نے مجھ سے صلح کی. پالنے والے کہ تو مجھ پر اور ان پر درود و رحمتوں کی بارش نازل کر دے کہ بس میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، بس یہی میرے اہل بیت ہیں. انہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ قرار دے جس طرح سے تجھے پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور جیسے ہی نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ نے جبریل کو سمجھا دیا کہ جب جبریل نے سوال کیا یا رب ومن تحت حوضل کے ساتھ، پالنے والے بتا چادر کے نیچے کون ہے، تو جواب ملا ہم فاطمہ و ابواہا و بالوہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے میری خاص کنیز فاطمہ زہرا، ان کے پدر بزرگوار ان کے بابا رسول خدا، ان کے شوہر علی مرتضیٰ، ان کے فرزند حسن حسین ہیں. جبریل امین بے چین ہوئے کہ پالنے والے اذن دے دے کہ اس بزم میں بھی داخل ہو جاؤں. یہ نور کی محفل تھی، یہ سرداروں کی محفلیں سجی ہوئی، اور جبریل جیسا ملک پریشان. پالنے والے اذن دے، میں چاہتا ہوں جانا اور داخل ہونا چاہتا ہوں، اس بزم میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے جبریل کی دعا قبول کی، کہا جا رہے ہو تو جاؤ، خالی ہاتھ نہ جانا. تاریخ نے لکھا کہ جبریل امین جب نازل ہوئے، زمین پر آئے، رسول کو سلام کیا، زیر کسا جب داخل ہوئے اجازت لے کر کے، تو خالی ہاتھ نہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ لے کر داخل ہوئے. انما یورید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھ دے محمد. طہارت کی سند مل گئی، اللہ نے ضمانت لے لی، اور جس کی خدا ضمانت لے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس کی طہارت پر حرف نہیں آ سکتا. اب جب ضمانت لے لی اور اس کے بعد اب پیغمبر اسلام نکلے ہیں مباہلے کے لیے، فاطمہ کے گھر سے باہر قدم رکھا، رسول نے کیا دیکھا کہ مجمع در سیدہ پر کھڑا ہے. منتظر ہے کس کا؟ دیکھنا یہ ہے کہ نبی کسے لے جاتے ہیں. یا رسول اللہ ضرورت ہو تو ہمارے بیٹے حاضر، یا نبی اللہ نسانہ میں ضرورت ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں، اور نفسوں میں تو ہم خود حاضر ہیں. ذرا اندازہ لگائیے، نبی نے ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا
کہ آج اپنی جانیں حاضر کر رہے ہیں. کل خیبر میں علم چھوڑ کر بھاگے، خندق سے بھاگے، احد سے بھاگے. خندق میں تو کہہ دیا یا نبی اللہ ہم تو برے پھنس گئے، اور وہ آج آئے ہیں یا نبی اللہ ہماری جانیں حاضر، ہمارے بیٹے حاضر، ہماری عورتیں حاضر. نبی نے مسکراتے ہوئے دیکھا. لیکن اس شان سے جب نبی نکلے ہیں فاطمہ کے گھر سے تو حسن کی انگلی کو تھامے ہوئے، حسین کو سینے سے لپٹائے ہوئے، گود میں لیے ہوئے، اور رسول کے قدموں کے نشان پر فاطمہ زہرا کے قدم پڑ رہے ہیں، اور فاطمہ کے قدموں کے نشان پر علی مرتضیٰ کے قدم پڑ رہے ہیں. یعنی فاطمہ زہرا وہ عظیم و ترین خاتون ہے کائنات کی کہ پروردگار عالم عصمتوں و طہارتوں کے درمیان فاطمہ کو بھیج رہا ہے میدان مباہلہ میں. صلوات پڑھ دے محمد والے. میدان مباہلہ میں. لیکن جب نبی شان سے چلے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نبی نہیں جا رہے بلکہ نور کی محفل ہے، نور کی بارات ہے، اور اس بارات میں ہر سردار ہے. اس شان سے چلے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول. خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، خیر النساء کے بعد علی نور با اصول. سرور کے پاس ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، سرور کے پاس ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول. لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا. سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا. ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات. غرض کے اور جب اس شان سے یہ نور کی محفل چلی، طہارتوں کی محفل چلی، صداقتوں کی محفل چلی، اور جیسے ہی آگے بڑھے نبی سلمان کو بلایا، سلمان جاؤ فلاں مقام پر شامیانہ لگا دو جہاں مباہلہ ہونے والا ہے. دیکھیے ایک ہی دن 2 آیتیں نازل ہوئیں. آیت تطہیر بھی اسی روز نازل ہوئی، آیت مباہلہ بھی اسی دن نازل ہوئی، یعنی مباہلے کا حکم بھی اسی دن آیا. لیکن فرق اتنا ہے کہ آیت تطہیر نماز صبح کے بعد نازل ہوئی، اور مباہلے کا حکم آیا، اس کی آیت نازل ہوئی تو نماز ظہر سے پہلے. فرق اتنا ہے، یعنی پہلے طہارت کی اللہ نے سند دے دی، اور جب یہ طہارت کی سند ملنے کے بعد جب چلے، اور جب شامیانہ سلمان فارسی نے لگا دیا تو عیسائی بڑے مطمئن تھے. لیکن ان کا بہت بڑا عالم جس نے آتے ہوئے ان نورانی چہروں کو دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد کہتا ہے خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دے پہاڑ کی طرف تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ چلے ہیں تو لعنتوں کا سلسلہ شروع ہوا، عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پرندوں نے پر ڈال دیے، جانوروں نے گردنیں جھکا لی، ہوائیں رک گئیں، جھرنوں کا پانی رک گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ چلے ہیں، لیکن جب عیسائی عالم نے دیکھا
اور اپنے عیسائی قوم سے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کیا غضب کیا کہ تم مباہلے کے لیے تیار ہو گئے ان سے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، کہ جھرنے رک گئے ہیں، ہوائیں بند ہو گئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ اور خدا کہہ رہا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ ہم لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر، عذاب نازل کریں گے جھوٹوں پر۔ لیکن جب لکھنے والوں نے لکھا، قرآن کہہ رہا ہے، مگر کچھ مورخ نے لکھا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ لعنتیں آئیں گی، عذاب آئیں گی، مگر عیسائی پسپا ہو گئے، عیسائیوں نے شکست مان لی، ہار مان لی، کیونکہ عیسائی عالم نے روک دیا کہ اگر مباہلے کے لیے آ گئے تو تمہاری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں بچے گا زمین پر، لہٰذا ہے شکست کھا لی، معافی مانگ لی، ہار مان گئے۔ تو جہاں انہی نے یہ لکھا وہاں یہ بھی لکھا کہ سپاہی عیسائی پسپا ہو گئے، لعنتیں ٹل گئیں، عذاب ٹل گیا۔ نہیں، عذاب ٹلا نہیں، لعنتیں ٹلی نہیں۔ ارے یہ کوئی لعنت ہماری اور آپ کی بھیجی ہوئی تھوڑی نہ ہے کہ لعنتیں ٹل جائیں گی، یہ عذاب چلا جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب میں عذاب بھیجوں گا، لیکن جب خدا نے کہہ دیا، رسول نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر یہ لعنتیں، یہ عذاب کہاں گیا؟ لعنتیں چل چکی تھیں مگر یہ لعنتیں گئیں کہاں؟ عیسائیوں نے ہار مان لی، پسپا ہو کے پیچھے ہٹ گئے، پھر گئی کہاں؟ تو جواب یہ ملا کہ لعنتیں اس پر چلی گئیں جو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اب اگر جو علم کے مقابلے میں آئے گا تو لعنتیں جہل پر جائیں گی، جو حق کے مقابلے میں آئے گا لعنتیں باطل پر جائیں گی، لہٰذا لعنتوں کا سلسلہ جاری ہے اور عذاب اہل بیت کے دشمنوں پر جاری رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات۔ غرض کے ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا، جب ہم لوگوں کے درمیان آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں تو لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں، اگر ہم آیت من کنت مولا پڑھتے ہیں، آیت اکملت لکم دینکم پڑھتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو علی کی دوستی کی باتیں ہیں۔ جب ہم آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پڑھتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو گھر کے اندر کی باتیں ہیں۔ جب ہم مودت کی آیت پڑھتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو رشتہ داری کی بات ہے۔ جب ہم آیت اکملت لکم دینکم پڑھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تو سپہ سالاری کی بات ہے، یعنی بہانہ بنا دیتے ہیں اور ہماری دلیلوں کو مانتے نہیں ہیں قرآن کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتویں امام نے کہا کہ جب وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر انہیں سمجھاتے کیوں؟ کہا مولا کیا کریں؟ مولا نے جواب دیا کہ دیکھو اگر وہ تمہاری باتوں کو نہ مانے، تمہارے سمجھانے سے نہ سمجھے تو انہیں مباہلے کی دعوت دے دو، مباہلے کی دعوت دے دو۔ سوالی نے کہا مولا ہم اور مباہلے کی دعوت؟
امام مسکرائے، کہا ہاں تم بھی مباہلے کی دعوت دے سکتے ہو، جب کوئی تمہاری بات کو نہ مانے، آیتوں کو نہ سمجھے، دلیلوں کو نہ سمجھے، تو مباہلے کے لیے کی دعوت دے دو، اور جب مباہلے کے لیے گھر سے نکلو تو اتنے پکے ارادے سے نکلو کہ اب چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے لیکن ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے، اور اسی طرح سے احقاق حق ہوتا رہے۔ خدا بھی کہہ رہا ہے کہ احقاق حق ہوتا رہے، حق کا بیان ہوتا رہے، احقاق حق کا سلسلہ جاری رہے۔ امام نے بتایا تو اس نے کہا مولا کیا ہم مباہلہ کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں۔ تو کس طرح سے لوگوں نے دشمنوں کے درمیان حق کا اعلان کیا ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان چاہنے والوں میں مرد بھی شامل ہیں، ان چاہنے والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایسا نہ سمجھیے گا کہ ہم عورتوں کی کوئی ویلو نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن ہم اپنی ویلو اپنے کردار کے ذریعے سے بنا لیں، ہم اپنی عظمت کو اپنے کردار کے ذریعے سے سنواریں، اور اس طرح سے سنواریں کہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر عمل کریں، اور جب فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر عمل کریں گے تو ہمارا کردار خود بخود سنور ہو جائے گا، اور جو بھی چاہنے والا ہے وہ احقاق حق ادا کر سکتا ہے، کوئی منائی نہیں، کوئی روک نہیں، لیکن احقاق حق ادا کرنے والوں میں وہ سچائی ہونا چاہیے، سچائی کے ساتھ حق بیان ہو، اور چاہنے والا یہ دیکھے کہ ہم دشمن کے درمیان کیوں نہ ہو مگر حق کا اعلان کر دے، پھر قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ اگر وہ خدا و رسول و ائمہ سے مدد لے کر نکلا ہے تو کبھی وہ شکست نہیں کھائے گا، بلکہ جس کے در پر جائے گا اسے شکست دے کر آئے گا۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ احقاق حق کے سلسلے میں، تاکہ ہم خواتین اپنی اہمیت کو سمجھیں، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک ادنا سی کنیز اگر سلوات بھیجنا ہے تو بآواز بلند بھیجیے تاکہ آپ ثواب میں داخل ہو جائیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ ہے، سلوات پڑھ دے محمد۔ احقاق حق ادا کرنے کے لیے آواز ہونا چاہیے، ایک سلوات پڑھنے کے لیے، محمد والے محمد پر درود بھیجنے کے لیے آواز نکل رہی ہے تو بڑی کنجوسی کے ساتھ نکل رہی ہے۔ ارے اس کا اجر، اس کا ثواب آپ ہی کو ملے گا، فائدہ آپ ہی کو ملے گا، گناہ آپ ہی کے دھلیں گے، جو بھیجے گا اسے ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ چاہنے والی ادنا سی کنیز، شہزادی کی ماننے والی، ہم کنیزیں کیسے ہیں کہ ایک پردے جیسا عمل بھی نہیں کر پا رہے ہیں، بہت چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم حجاب بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر شہزادی کی کنیزوں میں شمار ہونا ہے تو ویسے ہی بننا ہوگا، ایسا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، یہیں کی بات یہیں چلی گئی، نہیں، بلکہ یہاں سے اٹھے تو ایک وعدہ لے کر کے اٹھے، شہزادی اب تک تو ہم پردہ نہیں کرتے تھے لیکن آج سے پردہ کریں گے، کل بے پردہ گھومتے تھے، بے حجاب گھومتے تھے، آج حجاب میں چلیں گے۔ پہلی شرط پر تو پہلے عمل کر لیجئے، پھر احقاق حق ادا کریے گا، تب بولنے کی طاقت بھی آئے گی، جرت بھی آئے گی، نفس قوی بھی ہوگا، کسی کے بھی سامنے آپ حق کا اعلان کر سکتی ہیں۔ پہلے اپنی کمزوریوں کو دور تو کریں۔ یہ چاہنے والی ادنا سی کنیز، نام ہے اس کا دارمیہ خطیب۔ کام یہ ہے کہ جب میرا مولا جنگ کے لیے جاتا تھا، چھوٹا سا کام، مسلمانوں کو جوش دلاتی تھی، جوانوں کو جوش دلاتی تھی، جنگ کے لیے آمادہ کرتی تھی۔ صفین کے میدان میں مولا کائنات شام کے حاکم کے سامنے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں اور دارمیہ خطیب وہاں موجود ہے۔ دارمیہ
خطی نے مسلمانوں کو جوش دلایا، جوانوں کو جوش دلایا کہ مولا کائنات کی طرف سے جا کر کے شام پر حملہ کرے. یعنی جوش دلانا بتا رہا ہے کہ اس خاتون کا نفس کتنا قوی تھا، کتنا پاک و پاکیزہ ہے، کتنا نفس مطمئن ہے. صرف اس کا کام یہ تھا، جب اس نے جوش دلایا، رجس پڑھا، تو امیر شام کی نگاہ سارے مجمع کو، سارے لشکر کو چھوڑ کر دارمیہ خطی پر پڑی. دل میں تمنا جاگی کہ علی کی چاہنے والی ہے، اس سے ملاقات کروں گا، لیکن موقع نہیں ملا. وقت گزر گیا اور ایک مدت کے بعد جب امیر شام حج کے لیے پہنچا تو اسے سپاہیوں نے آ کر خبر دی کہ علی کی چاہنے والی ادنا سی کنیز فاطمہ کی کنیز حج کے لیے آئی ہے، جس سے تو صفین کے میدان میں ملنا چاہتا تھا، وہ یہاں حج کے موقع پر موجود ہے. امیر شام خوش ہوا. امیر شام کے ارمان تھا کہ میں اس خاتون سے ملاقات کروں. اس نے پیغام کہلوایا. سپاہی دارمیہ خطی کے پاس آئے اور کہا کہ امیر شام کا پیغام ہے، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ فاطمہ کی کنیز ہے، لیکن قوت کیا ہے، نفس کی پاکیزگی کیا ہے، قوت نفس کیا ہے، تہذیب نفس کیا ہے. کہتی ہے ملنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ ارے انسان ملتا اس سے ہے جس سے دوستی ہوتی ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ بھلا کوئی دشمن دوسرے دشمن سے ملتا ہے. سمجھ گئی کہ جو ملاقات کی تمنا صفین سے رکھے ہوئے ہے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوگا. اب اندازہ لگائیے، اس نے ایک بات کو واضح کر دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دشمن آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو کسی مقصد کے تحت آ رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے آ رہا ہے. بس اس نے کہا وہ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہا بس شام میں تجھے دیکھا تھا، تب سے ارمان ہے، ملنے کی تمنا ہے. کہا ٹھیک ہے، ملنے کی تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے امیر شام، شام کا بادشاہ، علی کی کنیز. کہا ملنا چاہتا ہے تو اسے میرے پاس آنا ہوگا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اسے میرے پاس آنا ہوگا. یہ ہے احقاق حق. ایک شام کے بادشاہ کو اپنی دہلیز پر جھکا رہی ہے. فاطمہ کی ادنا سی کنیز، علی کی چاہنے والی. پیغام پہنچ گیا امیر شام کے پاس کہ دارمیہ خطی کا پیغام ہے، اگر ملنا چاہتے ہو تو وہ خود نہیں آئے گی، تمہیں آنا ہوگا. شام کا بادشاہ، پیغام ملا. اتنی آسانی سے کہلوا دیا نہیں آؤں گی. ایک بادشاہ کو ذرا آپ انکار کر کے دیکھیے، گردنیں قلم کر دی جائیں گی. لیکن کسی کو موت کا خوف نہیں ہے، چاہنے والی کو کہہ دیا اسے آنا پڑے گا، میں نہیں جاؤں گی. اب شام کے بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا، ملنا چاہتا ہے تو تجھے آنا پڑے گا. شام کا بادشاہ امیر شام تیار ہوا، لو لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ کہاں پہنچا؟ فاطمہ کی کنیز کی دہلیز پر. ادنا سی کنیز ہے، اور ذرا احقاق حق دیکھیے کیسے جھکا رہی ہے علی کے دشمن کو، کیسے جھکا رہی ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم عورتیں وہ عمل کر سکتی ہیں، لیکن ہم کو ویسا جیسا بننا پڑے گا. ایسے نفس میں پاکیزگی تو ہونا چاہیے. اب امیر شام آ گیا، پردے کا اہتمام ہوا. ایک طرف امیر شام، دوسری طرف دارمیہ خطی. سوال کیا امیر شام سنا ہے تو ملنا چاہتا تھا؟ کہا کیوں ملنا چاہتا تھا؟ کہا تجھے شام کے میدان میں دیکھا تھا کہ جب تو نے علی کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو جوش دلایا تھا، جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا. اس وقت سے لے کر اب تک یہ تمنا آرزو تھی کہ میں تجھ سے ملاقات کروں. کہا اچھا
ملاقات کے لیے آئے ہو تو ٹھیک ہے۔ اب امیر شام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم علی کو کیسے جانتی ہو، علی کو کیسا پایا، علی کو کیسا جانا؟ مسکرائی، کہا امیر شام، کہا میرے مولا کی باتوں میں لگ گیا، اگر میں علی کے فضائل شروع کر دوں گی تیرے ارکان حج چھوٹ جائے گا، کہ بس اتنا سمجھ لے کہ سمجھ لے کہ میں نے علی کو اس طرح سے سمجھا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل علی کے نام پر قربان ہے، میری جان علی پر قربان ہے، بس یہ سمجھ لے۔ سنتا رہا، گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب بات نہیں بنی امیر شام کی، تو ایک مرتبہ کہتا ہے سپاہیوں سے کہ جاؤ اور جا کر بیت المال سے 100 اونٹ لے کر کے آؤ، سرخ بالوں والے بڑے قیمتی اونٹ ہوا کرتے ہیں، لے کر لاؤ اور لا کر کے اس کو دے دو۔ بس ایک مرتبہ مسکرا کر کہتی ہے امیر شام یہ کیسے اونٹ؟ کہا بھائی میں دے رہا ہوں، تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، قبول کر لیجیے، قبول کر لے۔ ابھی کوئی اور ہوتا گر پڑتا، کیا کہنا ایسا بادشاہ کہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور اس نے بنا کیے ہوئے 100 اونٹ دے دیے، سرخ بالوں والے اتنے قیمتی۔ لیکن علی کی چاہنے والی تھی، اصلاح نفس کے ساتھ نکلی تھی، احقاق حق کے ارادے سے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ امیر شام، تحفہ انسان اسے دیتا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے، دوست کو تحفہ دیتا ہے، نہ کہ ایک دشمن، اور علی کی چاہنے والی کو تحفہ دے رہا ہے۔ کہا امیر شام ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کو تحفہ دیتا ہے تو جو تحفہ قبول کرتا ہے کم سے کم وہ شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن یہ جواب دے رہی ہے اے امیر شام جو تو تحفہ دے رہا ہے میں اسے قبول تو کر رہی ہوں، مگر قبول کر کے تجھ پر ایک احسان کر رہی ہوں، اگر میں نے تیرے تحفے کا انکار کر دیا تو لوگ کہیں گے علی کی کنیز نے امیر شام کے تحفے کو ٹھکرا دیا، اور تجھے زمانے میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا تو دے رہا ہے میں قبول کر رہی ہوں، قبول کر کے تجھ پر ایک احسان کر رہی ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد خدایا آپ لوگ کو اس کا صلاح عطا کرے کہ جو نعرے حیدری لگاتے ہیں اور محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہیں، خدایا ہم چاہنے والوں کو بھی مولا کے چاہنے والیوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، اور کون نہیں چاہتا کہ ہم سیدہ کی کنیزوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ لہٰذا اس نے یہ جملہ کہنے کے بعد اور ادھر سپاہی بیت المال سے 100 اونٹ لے کر گئے اور حکم دیا کہ دارمیہ خطی کے حوالے کر دو۔ اونٹوں کی مہار دارمیہ خطی کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب دارمیہ خطی یہ اونٹوں کی مہار کو سنبھالے ہوئے مسکراتی ہوئی چلی، ایک دشمن سے تحفہ بھی لے جا رہی ہے اور دشمن کو اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر رہی ہے بلکہ ایک احسان کر کے جا رہی ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھی اونٹوں کی مہار کو لے کر کے امیر شام تڑپ گیا۔ 100 اونٹ سرخ بالوں والے چلے گئے، اس نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، جس مقصد سے آیا تھا اب وہ مقصد زبان پر جاری ہو گیا۔ کہتا ہے اے دارمیہ خطی اگر تیرا مولا علی ہوتا نہ درہم دیتا نہ دینار دیتا،
پلٹی مسکرائی، کہتی ہاں امیر شام، اگر میرا مولا علی ہوتا نہ درہم دیتا نہ دینار دیتا، اگر میرا مولا علی ہوتا نہ درہم دیتا نہ دینار دیتا، کہاں تو اور کہاں میرا مولا علی؟ لینے کے بعد کہہ رہی ہے کہاں تو کہاں میرا مولا علی، تجھ میں میرے مولا میں یہی فرق ہے، سمجھ لے امیر شام، تو بیت المال سے لوگوں کو خریدتا پھرتا ہے، میرا مولا علی بیت المال غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے مہام۔ علی مولا 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 یا علی اللہم صلی علی۔ اگر میرا مولا علی ہوتا نہ درہم دیتا نہ دینار دیتا، تجھ میں میرے مولا میں یہی فرق ہے، تو بیت المال سے لوگوں کو خریدتا پھرتا ہے، میرا مولا علی بیت المال کو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پلٹ کر کہتی ہے اے امیر شام سن، تجھ میں اور میرے مولا میں کیا فرق ہے، آج اس فرق کو بھی سمجھا دوں۔ اے امیر شام سن، جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے، یہ تاج تیرے سر کی زینت بنا ہوا ہے، یہ تاج تیرے سر کی زینت بنا ہوا ہے، تیرے سر پر ہے، لیکن میرا مولا علی ہے کہ جو تاج تیرے سر کی زینت بنا ہے وہی تاج علی کی ٹھوکروں میں چلتا ہے۔ بس یہ کہہ کر دارمیاں خطی نے احقاق حق کا اعلان کر دیا، اے زمانے والو کہ دیکھو جہاں بھی حق کے درمیان باطل آئے گا، باطل کو ہمیشہ شکست پر شکست ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد غرض کے اس کے بعد کہتی ہے اے امیر شام سن، ایک جملہ اور سنتا جا۔ کہتی ہے امیر شام کوئی بھی زمانہ آئے، کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی دور ہو، یہ سنتا جا، علی کا چاہنے والا نہ اس زمانے میں بکا ہے نہ اس زمانے میں بکے گا، جو آنے والا زمانہ آئے گا اس میں بھی علی کا چاہنے والا بک نہیں سکتا ہے، کوئی بھی حالات ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور اسی طرح سے احقاق حق ہوتا رہے گا، اور احقاق حق کا سلسلہ اس تک جاری رہے گا کہ جب تک کہ ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ فاطمہ کی کنیز تھی، تو جس کی کنیزیں ایسی ہو وہ شہزادی کیسی ہوگی؟ اس کی عظمتوں کا عالم نہ پوچھئے، اس کی طہارتوں کا عالم نہ پوچھئے، اس کے مرتبے کا عالم نہ پوچھئے۔ فاطمہ رسول کی بیٹی، اور وہ رسول
جو انبیاء کا سردار، جو صفت، جو معجزات، جو کمالات رسول میں موجود وہی فاطمہ زہرا میں۔ اگر رسول انبیاء کے سردار تو فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اگر رسول کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو فاطمہ کی کثرت عبادت کے زور پر ستارے نے دہلیز فاطمہ پر آ کر سجدہ کیا۔ اگر رسول کے لیے جبریل امین پیغام الہی لے کر آئے تو فاطمہ کے لیے رضوان جنت خیاط بن گیا۔ اگر رسول نے کافروں کو مسلمان کیا تو فاطمہ زہرا نے 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ اگر رسول نے مردوں کو زندہ کیا تو فاطمہ زہرا نے بھی مردے کو زندہ کیا۔ اگر رسول کے لیے اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں تو فاطمہ زہرا کی ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں نے تاج حلتا منگوا لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اور یہی فاطمہ زہرا نے اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا۔ احقاق حق کیا ہوتا ہے؟ عموماً لوگ اپنے حق کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، اور ہاں، ہماری شہزادی نے بھی اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ کہ رسول کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا باغ فدخ لینے گئی تھی، اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تھی، وہ حق جسے رسول نے تحفے کے طور پر اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے، اگر ہمارا یا آپ کا کوئی حق غصب کر لیتا تو کیا مصیبت گزرتی ہے کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا تحفہ اور اس پر دشمنوں کا قبضہ۔ بی بی گھنٹوں کھڑی رہی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے، اور بی بی کو حق نہیں دیا گیا۔ اور جب شہزادی واپس آئی ہیں اپنے گھر میں، حسین نے کہا اماں آپ دربار میں کیوں گئی تھیں؟ فاطمہ خاموش۔ حسنین نے کہا اماں کیوں گئی تھیں؟ فاطمہ خاموش۔ زینب نے سوال کیا اماں آپ اتنی دیر تک کھڑی رہی، اتنی دیر تک کھڑی رہی۔ جب فاطمہ گھر سے چلی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب فاطمہ واپس آئی ہے سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی، گھر میں داخل ہوئی۔ بیٹی نے تڑپ کر کہا اماں کیوں گئی تھی؟ فاطمہ نے زینب کو سینے سے لگا لیا، کہا بیٹی سب کہتے ہیں تو کہے مگر تو نہ کہنا۔ اے زینب، تیری ماں چند گھنٹے کے لیے دربار میں کھڑی رہی، تو تڑپ گئی۔ اے زینب، تجھے 72 گھنٹہ دربار میں کھڑا رہنا ہے۔ آزادارہ نے فاطمہ زہرا دل کھول کر پرسہ دیجیے گا، یہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں عرض کروں شہزادی فاطمہ زہرا، ہم چاہنے والیاں جمع ہیں، اپنا پرسہ قبول کیجئے۔ عزاداروں، پرسہ کیسے دیا جاتا ہے؟ جب کسی کی ماں مرتی ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے،
جب کسی کی ماں مرتی ہے اعزاء اقربا آ جاتے ہیں، بیٹیوں کو دلاسا دیتے ہیں، بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، گھبرانا نہیں، ہم موجود ہیں۔ لیکن فاطمہ اس دنیا سے جا رہی ہے، بڑی حسرت و یاس سے اپنے بچوں کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، زینب کو دیکھ رہی ہیں، ام کلثوم کو دیکھ رہی ہیں، کس کے سپرد اپنی بیٹیوں کو کروں، کس کے سپرد اپنے لال کو کروں۔ عزاداروں، تاریخ لکھتی ہے کہ فاطمہ زہرا نے ابو الحسن کو بلا کر چند وصیتیں کی تھی۔ ان وصیتوں میں وصیتیں یہ تھیں، علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، میرا جنازہ شب کی تاریخی میں اٹھائیے گا، میرے جنازے پر دشمنوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان وصیتوں میں 2 وصیتیں اور کی تھی، 2 وصیتیں اور کی تھی، بہت اہم وصیتیں ہیں۔ ایک اپنی بیٹی زینب کے لیے کیا تھا۔ بیٹیاں ہر ماں کو بہت عزیز ہوتی ہیں، والدین کو بہت عزیز ہوتی ہیں بیٹیاں۔ وہ بیٹیاں سن لیں کہ بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، ماں کے لیے کتنی عزیز ہوتی ہے۔ گھر کی بڑی بیٹی زینب کے لیے کیا وصیت کی؟ ابو الحسن دیکھیے میری بیٹی زینب بہت غیور ہے، جب آپ گھر میں آتے ہیں نا، زینب میری پشت پر اپنا سر رکھ دیتی ہے، پشت پر سر رکھ دیتی ہے۔ اے ابو الحسن، میری وفات کے بعد میری بیٹی زینب کو کبھی کبھار میری قبر پر زیارت کے لیے لے آئیے گا، لے آئیے گا۔ اے شہزادی یہ جملہ کیوں کہا؟ تو شاید جواب ملے گا، اے ابو الحسن دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بیٹیوں پر مصیبت آتی ہے نا تو بیٹیاں کبھی اپنا درد باپ کو نہیں بتاتی، ارے ماں کو بتاتی ہے۔ اسی لیے ابو الحسن سے وصیت کی تھی، میری بیٹی زینب کو میری قبر کی زیارت کے لیے لے آنا، تاکہ زینب اپنی ماں کو اپنا درد بیان کر سکے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم فاطمہ زہرا میں کسی غم میں نہ رلائے۔ علی کو فاطمہ کی وصیت یاد ہے، پہلی وصیت زینب کے لیے۔ دوسری وصیت حسین کے لیے کی۔ کیا کی؟ اے علی میرے لال حسین کا خیال رکھیے گا، یہ راتوں کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے۔ کیا خیال رکھیے گا؟ کہا علی یہ راتوں کو اٹھ کر میرا بچہ پانی مانگتا ہے۔ میں ماں ہوں، جس دن سے یہ اس دنیا میں آیا اب تک میں نے حسین کے سرانے پانی کا جام رکھا۔ میں ماں ہوں، راتوں کو اٹھتی تھی، حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے بچے کا ہونٹ پپیایا ہوا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا لال پیاسا تو نہیں ہے۔ اے ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھیے گا، اس کے سرہانے پانی کا جام بھی رکھیے گا، میری قبر پر قرآن کی تلاوت بھی کریے گا۔ فاطمہ کی وفات ہوئی، علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، بچوں کو بلایا، بچوں ماں کا دیدار کر لو۔ ایک ایک بیٹی آئی، ماں کے چہرے کی زیارت کی، حسن آئے ماں کی زیارت کی، لیکن حسین کو بلایا جا رہا ہے، حسین کو بلایا جا رہا ہے۔ ابو الحسن آواز دے رہے ہیں، حسین ماں کی زیارت نہیں کرو گے؟ اماں اس دنیا سے جا رہی ہے، اس کے بعد ماں کا چہرہ نہ ملے گا، اور زیارت کر لو۔ حسین ستون سے لپٹے ہوئے روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے بابا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ اماں نہ بلائے گی۔ ارے اتنا سننا تھا، بند کفن کھل گئے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے میرے لال حسین آ،
میرے لال حسینا آجا میری آغوش میں آجا۔ جیسے ہی آواز آئی حسین روتا ہوا چلا۔ ماں کی محبتیں ہیں، ہاتھ بلند ہو گئے۔ ذرا محبت بیٹے کی بھی تو دیکھیے، محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، ارے دو طرفہ محبتیں ہوتی ہے۔ اب بیٹے کی محبت دیکھیے، حسین روتا ہوا چلا، ماں کے قریب آیا، کہا اماں تیرا لال حسین آیا۔ آنکھیں بند ہے، رو کر کہا اماں تیرا نور نظر حسین آیا۔ آنکھیں بند ہے، کہا اماں تیرا لخت جگر حسین آیا۔ آنکھیں بند ہے، کہا اماں تیرا غریب حسین آیا۔ آنکھیں کھل گئے، بیٹے نے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اے اماں وعدہ کرو جس طرح سے آج تم نے مجھے گلے سے لگایا ہے، ارے جب کربلا میں گھوڑے سے زمین کربلا پر آؤں گا، زخموں سے چور چور ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، میرا گلا ہوگا، اماں وعدہ کرو کہ تم آؤ گی، حسین کو اپنے زانوں میں لے لو گی۔ اسی وقت اس دکھیاری ماں نے وعدہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ کربلا میں شہزادی فاطمہ زہرا موجود تھی کہ جب حسین کے سینے پر شمر خنجر لے کر آیا تو اس کوک جلی ماں نے روتے ہوئے آغوش پھیلا دی۔ جب شمر کا خنجر چلا ماں تڑپ اٹھی، رک رک کہ جو تلوار چلی خشک گلے پر، رک رک کہ جو تلوار چلی خشک گلے پر، ارے زہرا کی صدائی کے آہستہ ستمگر، حیدر نے بڑے پیار سے زانوں پہ رکھا سر، حیدر نے بڑے پیار سے زانوں پہ رکھا سر، ارے گردوں کی طرف دیکھ کے بولے یہ پیامبر، شکوہ نہیں نکلا میرے پیاسے کے لبوں سے، ارے نکلی ہے میرے روح نواسے کے لبوں سے۔ جس وقت شمر کا خنجر چلا ماں نے گلے میں باہیں ڈال دی، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے خطا، اے عرض کرب و بلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے خطا۔